تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. صافی صاحب، آج کا جو مسئلہ ہے ہمارا آج کے اس پروگرام کا وہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. عوام کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے مہنگائی. ڈار صاحب کو ہم نے امپورٹ کیا باہر سے دوبارہ، اور ڈار صاحب نے کہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن ڈار صاحب کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سال میں کوئی 4 وزرائے خزانہ بدلے ہیں. میرا خیال ہے ڈار صاحب کو تو مجھے لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کی بدعا لگ گئی وہ ہر مرتبہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر وہ بڑے مظلوم آدمی تھے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے میرے خیال میں بہت بڑا ظلم کیا مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. مثلا ہمارا ان دونوں میں کوئی فیورٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بندے نے اتنا قربانی بھی دی. مثلا مشکل فیصلے انہوں نے کیے، نہیں مشکل فیصلے بھی نہیں صرف کیے، مشکل وقت بھی کاٹا. جب مشکل وقت آیا مسلم لیگ نون پہ تو ڈار صاحب سب سے پہلے نکل گئے تھے. ابھی حکومت بھی نہیں بدلی تھی بالکل، اور وہ جہاز میں بیٹھ کے ادھر چلے گئے سفارتی پاسپورٹ پہ بالکل، اور پھر ادھر آرام سے لندن میں بیٹھے رہے. اور مفتاح اسماعیل بیچارہ اور شاہد خاقان عباسی اور یہ سب لوگ ادھر رگڑا کھاتے رہے. تو ایک تو ان کو بے گناہ جیل بھیجا گیا اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس جیل کو کاٹا. پھر آپ نے شروع میں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اور انہوں نے مشکل فیصلے کیے جو لوگوں کو برے لگتے تھے، جس سے ان کا اپنا امیج بھی خراب ہو رہا تھا. اور خود یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دے دی. تو پھر اس سیاست میں سب سے زیادہ قربانی اپنے ذاتی امیج کی وہ مفتاح اسماعیل نے دے دی. لیکن آپ نے پھر ان کی چھٹی کرا دی اور ان کی جگہ ڈار صاحب کو ادھر بھیج دیا اور ان کو بٹھا دیا. تو وہ اگر کچھ نہیں بھی کہہ رہے ہیں تو دل سے آہ تو ان کی نکلی ہوگی نا، اور وہ میمن ہے، لیکن آہ تو جو بھی دل سے نکلتی ہے اثر تو رکھتی ہے نا. اچھا، لیکن اگر ہم پیسے موازنہ کریں تو جس طریقے سے پہلے ڈار صاحب تھے، پھر اسد عمر آئے، پھر حفیظ شیخ آئے، پھر شوکت ترین آئے، پھر اس کے بعد مفتاح صاحب آئے، تو اس میں ہم نے کنسسٹنسی کہیں نہیں دیکھی. یعنی کہ کوئی بھی وزیر خزانہ اپنی پالیسیز کو لا کے امپلیمنٹ کرتا ہے، کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائم ڈار صاحب کو بھی ہم نے اتنا تو نہیں دیا ہے کہ ہم ان کو برا کہہ سکیں؟ دیکھیے، ڈار صاحب کا غرور اور تکبر عمران خان جیسا ہے، معیشت کے حوالے سے ان کا اپروچ اسد عمر جیسا ہے، اور اس وقت کام جو وہ کر رہے ہیں وہ شوکت ترین والا کر رہے ہیں. تو انجام کیا ہوگا؟ مثلا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ غرور اور تکبر، آپ ان کے رویے کو دیکھیں، آپ ان کے سٹائل کو دیکھیں، وہ کوئی عوامی پولیٹیشین نہیں ہے، اس لیے وہ حلقے کی سیاست نہیں کرتے. وہ تو نواز شریف صاحب کی برکت سے سینٹ میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ نہ حلقے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی اور کی کرتے ہیں. اور اب بھی ایک فاتح کی حیثیت سے جیسے یہاں پہ آ گئے پاکستان. دوسرا تو مسلم لیگیوں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت بھی ان کے رویے میں یہی جس طرح عمران خان کا ہے تو یہ غرور اور تکبر نظر آتا ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. دوسری بات جو میں کہتا ہوں وہ اسد عمر جیسا ہے. اسد عمر ماہر معیشت نہیں تھا، وہ مارکیٹنگ کا آدمی تھا. مارکیٹنگ میں بھی پھر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اپنی مارکیٹنگ کر سکے. تو اسد عمر اپنی مارکیٹنگ کا ماہر ہے، ماہر معیشت نہیں ہے. اپنے آپ کو ماہر معیشت مشہور کیا ہے، کوئی پولیٹیکل ویژن اس کا نہیں ہے، صرف خان صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یا مقتدر حلقوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ یہ کرتے رہیں. ادھر اپنے آپ کو بڑا وہ مشہور کیا تھا کہ بس پی ٹی آئی میں اگر عمران خان صاحب کے کوئی ہے تو وہ ہیں. حالانکہ اسی اسلام آباد سے ان کو منتخب کروایا گیا. اس اسلام آباد کے مسائل کے بارے میں ان کا کیا کردار آپ نے دیکھا؟ اپنے حلقے تک میں تو معیشت کا پہلے اسی طرح تصوراتی چیزیں بنائی ہوئی تھی. یہ جو سارا تھا کہ اتنے 1000 لوگوں کو روزگار ملے گا اور چند دنوں میں یہ ہوگا اور 100 دن کا پلان، یہ سارا انہوں نے ایک تصوراتی پلان تھا جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انہوں نے بنا کے رکھ دیا. پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، یہ کنفیوژن معیشت کے لیے تباہ کن چیز ہوتی ہے انسرٹینٹی. اور اسد عمر نے جب تک وہ وزیر رہے
تو وہ انسرٹینٹی برقرار رکھی، اس لیے ان کو رخصت کر کے حفیظ شیخ کو لانا نہیں آئی ایم ایف کے پاس اسد عمر صاحب جانا نہیں چاہتے تھے یا خان صاحب، کیونکہ وہ زیادہ تقریریں کرتے تھے؟ اصل میں ایک تو خان کا بھی مسئلہ تھا، خود ان کا بھی مسئلہ تھا نا. خان نے بھی کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. بالکل. اسد عمر نے بھی اسی طرح بڑے بڑے دعوے کیے تھے. تو جب انہوں نے حکومت سنبھالی، اب جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہوگی، ورنہ ہم آتے ہی نا. بھئی آپ اگر ماہر معیشت ہے تو اس وقت مثلا آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں جو لوگ ہیں، ہمارے رانا صاحب جیسے لوگ ہیں، باقی اس طرح کے جو معیشت کو کور کرتے ہیں، تو بھئی ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت کیسے ہے. تو آپ اپوزیشن میں تھے، آپ پارلیمنٹ میں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا. تو انہوں نے یہ عذر پھر شروع کر دیا کہ جی مجھے تو پہلے سے پتہ نہیں تھا. تو بھئی آپ وہ مفروضوں پہ مبنی عمران خان کے لیے وہ پلان کس لیے بنا رہے تھے؟ اچھا پھر انہوں نے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو آئی ایم ایف جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، آئی ایم ایف جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو آخر میں وہی اسد عمر گئے آئی ایم ایف کے پاس، اور عمران خان صاحب بھی خودکشی کیے بغیر آئی ایم ایف کے پاس گئے. لیکن وقت بہت گزر چکا تھا. اب جو میں شوکت ترین والا کام بتا رہا ہوں، تو شوکت ترین نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا، اور اس وقت ہمیں جو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اس کا ایک بڑا محرک جو تھا وہ شوکت ترین کی پالیسیاں تھی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ میں بجلی اتنی مہنگی کروں گا، میں سبسڈی پہ ڈرا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. آپ نے ادھر عمران خان صاحب نے پھر جب دیکھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، تو شوکت ترین نے ان کے کہنے پہ وہ ساری چیزیں ریورس کر لی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، نہ صرف یہ کہ آپ نے وہ پوری نہیں کی، بلکہ آپ الٹ سمت میں جانے لگے. انہوں نے سبسڈی پہ ڈرا کرنے کا کہا تھا، اور 2 مہینے انہوں نے مہنگا بھی کر دیا تھا بجلی کو اس حساب سے. اور آپ نے الٹا، یعنی ایک تو وہ قیمتیں بڑھانے کا جو وعدہ کیا تھا، ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں کیا، بلکہ آپ الٹ سمت میں جانے لگے. اب ڈار صاحب بھی، یعنی انہوں نے شوکت ترین اور عمران خان نے ملک کی معیشت کو نہیں دیکھا، آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہیں دیکھا، ریاست کی بقا کو نہیں دیکھا. صرف لوگوں کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اور ہیرو دکھنے کے لیے انہوں نے وہ کام کر دیا. اب وہی کام جو ہے وہ ڈار صاحب کر رہے ہیں. اچھا میں اگر اس کو ہم ایک پوائنٹ پہ کنکلوڈ کریں، آپ کو لگتا ہے ہم ڈیفالٹ کریں گے؟ کیونکہ ابھی پچھلے کافی عرصے سے تو ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ مفتیٰ صاحب 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہم کر سکتے ہیں اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی سچویشن ہوگی کہ ہم واقعی ڈیفالٹ کر جائیں؟ نہیں، میں ماہر معیشت تو نہیں ہوں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو قرآن بھی کہتے ہیں کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو. اس میں یہ نہیں ہے مسلمان کے ساتھ کرو، غیر مسلم کے ساتھ کرو، آئی ایم ایف کے ساتھ کرو یا کسی اور. یہی پرائم منسٹر تھے جو انہوں نے کیا، مفتاح اسماعیل نے. انہوں نے لندن سے بھی پوچھا ہوگا، انہوں نے اسلام آباد میں شہباز شریف سے بھی پوچھا ہوگا، احسن اقبال صاحب اور اسی طریقے سے جو باقی متعلقہ وزراء ہیں وہ سب بھی اس میں انوالو تھے. تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کرنا اس حکومت کا فرض تھا، یا نہ کرتے اگر آپ کے پاس کوئی متبادل تھا. کیونکہ آئی ایم ایف سب چیزوں کی کنجی ہے، وہ پھر امریکہ کی بھی کنجی ہے، وہ عرب ممالک کی بھی کنجی ہے. اگر آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہ ہو اور ان کو بھی ناک رگڑ کے پھر اسی طرح آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا اور ان کی شرائط پوری کرنی ہوں گی، لیکن وقت گزر گیا ہوگا. جس طرح اسد عمر کو پھر ناک رگڑ کے ان کے پاس جانا پڑا. تو انہوں نے جو وعدے پورے کیے، تو ادھر آ کے انہوں نے اپنی ذات کو مقدم رکھا ملک کی بجائے. تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی میں تو ڈالر کو کنٹرول کروں گا، اور میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ پورے نہیں کیے جس جوش و جذبے کے ساتھ وہ کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ انسرٹینٹی ختم نہیں ہو رہی ہے. اور اس انسرٹینٹی سے پھر آپ کو تو پتہ ہے عمران خان صاحب اور یہ لوگ تو پھر ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ملک کے اندر سے جب لوگ وہ کہہ رہے ہوں، آپ کے اپوزیشن والے کہہ رہے ہوں، آپ کے ملک کے اندر کے ماہرین کہہ رہے ہوں کہ جی ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو وہ نہ بھی کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا سٹاک ایکسچینج بھی روزانہ
متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھی آپ پہ اعتماد نہ کر رہی ہے. تو ابھی تک جو میری معلومات ہے تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ڈیفالٹ کے نعرے اسی طرح جاری رہیں تو خدا نخواستہ ان کی وجہ سے پھر آپ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ کہ ڈار صاحب اب پہلا بہتر تو یہی ہے کہ مفتاح اسماعیل سے مسلم لیگ نون کی قیادت معافی مانگے، ان کو واپس بلائیں، تاکہ جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ اپنی کیونکہ ان کا اکانومی کا اپروچ بالکل اپوزٹ ہے اور اسحاق ڈار کا اپوزٹ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ تو وہی بننا چاہیے نا، جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو آفٹر آپریشن اور پھر ریکوری بھی ان کو دینی چاہیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کچھ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ ہم وقتی کام ہے، 24 آور آپ سے توجہ چاہتا ہے. تو مفتاح اسماعیل کم از کم 24 آور اس کام میں لگا ہوا تھا. ادھر اسحاق ڈار صاحب کا تو آدھے سے زیادہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے نا، تو یہ پوری توجہ بھی نہیں دے صاحب سے مل رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے. تو اگر وہ آپ لوگوں نے کی، عمران خان نے اتنے بدلے، تو آپ لوگ بھی یہ کریں. یا پھر اگر ڈار صاحب لاڈلے ہیں اور ان کو کنٹینیو رکھنا ضروری ہے تو پھر اس انسرٹینٹی سے ملک کو نکال دے. یا تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات فائنل کر دیں، اور اگر نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے تو وہ چھڑی استعمال کر کے قوم کے اور انویسٹر کے اور لوگوں کے اعتماد کو بحال کر دیں. سب سے بڑھ کر آئی ایم ایف کے اعتماد کو بحال کر دیں. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.